جی ہاں سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کی وہ شرمناک حرکت آپ حضرات ملاحظہ فرمانے والے ہیں جسے سن کر پڑھ کر ہر غیرت مند انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، مگر دیوبندیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دیوبندی اس کو بھی درست قرار دینے کی جی توڑ کوشش کریں گے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ دیوبندیوں کے اپنے گھر کے مولوی ہیں، ورنہ مخالف کی صاف ستھری بات پر بھی اعتراض کرنے سے یہ دیوبندی نہیں چوکتے۔ خیر، آئیے سامعین و ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہے اصل معاملہ اور وہ کون سی بات ہے جسے سن کر، جسے پڑھ کر ہر غیرت مند انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ہیں شیخ نجد مکی حجازی۔ یہ دیوبندی مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر جو غلط بیانی، غلط مسائل اور کذب و افطرا سے اپنے حلقہ گمراہیت جو جمائے رہتے ہیں، اس پر متعدد ویڈیوز ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہیں، اور ان میں سے اکثر ویڈیوز آپ حضرات نے دیکھ بھی لیے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکی حجازی اپنی دیوبندیت کی شناخت ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل کے جوابات میں جو حیا سوز باتیں کرتے ہیں، ان سے محقق شہوت زنان، بازاری و فاحشہ عورتوں کے ماہر اشرف علی تھانوی کی یاد تازہ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی محفل میں بھی اسی قسم کی باتیں ہوا کرتی تھیں، جس کی کئی مثال پچھلی ویڈیوز میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مکی حجازی دیوبندی سائل کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے میں کیسے اپنی بے غیرتی اور بے شرمی کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں یہ ویڈیو۔ بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں، بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ بیوی اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، اس ویڈیو سے آپ صرف ان کے جواب پر ہی غور نہ کریں، بلکہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے اور کیسا کیا ہے اس پر بھی غور کریں۔ ویسے ایک اور ویڈیو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، لیکن سوال و جواب دونوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ویڈیو۔ کہتا جی میری ابھی شادی ہوئی ہے، تو شادی کے بعد میں اور میری بیوی آپس میں کون سا کام کر سکتے ہیں؟ اپنے ابے سے پوچھ لینا، یہ مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تم اپنے باپ سے پوچھیں کہ تم میری ماں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو۔ سامعین، ان دونوں ویڈیو سے آپ کو شیخ نجد مکی حجازی کی ذہنیت اور ان کی محفل کی لذت آمیزی کے لیے کی جانے والی ان کی باتوں کا ادراک بخوبی آپ کو ہو چکا ہوگا۔ اب آپ یہ شرمناک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا بتا رہے ہیں یہ شیخ نجد مکی حجازی۔ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے، تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آ کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے؟ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بھی اچانک گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا اب دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔ 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی۔ اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے۔ تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا، ہم کیا کریں؟ دیکھ رہے ہیں سامعین، سننے والوں کو کتنا مزہ آ رہا ہے اور کیسے قہقہے لگا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب ایسے لوگوں کا حلقہ گمراہیت آج کے اس پرفتن دور میں نہیں بڑھے گا تو پھر کس کا بڑھے گا؟ مگر سامعین و ناظرین، آپ کو حیرت تو اس بات پر ہوگی کہ اس واقعہ کو شیخ نجد مکی حجازی نے اس طرح بیان کیا ہے گویا یہ واقعہ اس کے سامنے اور اسی سے مسئلہ دریافت کر کے اسی کے بتائے گئے طریقے اور ہیلے سے
واقع ہوا ہے، مگر سچائی تو کچھ اور ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ محقق شہوت زنان، بازاری و فاحشہ عورتوں کے ماہر رنڈی باز اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے ایک بیان میں لوگوں کے درمیان بھرے مجمع میں علل اعلان بیان کیا تھا، اور اس واقعہ کو دیوبندیوں نے قارئین و سامعین کی لطف اندوزی کے لیے کتاب میں لکھ کر چھاپ کر شائع بھی کیا ہے اور دنیا بھر میں پھیلایا بھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مواعظ اشرفیہ۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر دیکھیں، لہنگا اٹھائی قوم کا بد نظر رنڈی باز حکیم الامت اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایک بڈھے قاضی نے کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا تھا جو ابھی ان باتوں کو نہ جانتی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر راضی کیا کہ ایسا کام ایک بار کرنے سے 100 کافروں کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ بیچاری راضی ہو گئی۔ 2-3 روز کے بعد پھر یہ مسئلہ بیان کیا، وہ پھر راضی ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ جوان ہو گئی اور وہ زیادہ بوڑھے ہو گئے تو اب اس نے خود کہنا شروع کیا کہ قاضی جی آؤ کافروں کو ماریں۔ خیر قاضی جی جہاد کو تیار ہو گئے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد اس نے پھر کہا، قاضی جی نے پھر بھی ہمت کی۔ جب کئی دفعہ یہ قصہ ہوا تو قاضی جی گھبرا کر باہر چلے گئے۔ بیوی نے لڑکے کے ہاتھ کہلا کر بھیجا کہ قاضی جی کافروں نے بہت زور کر رکھا ہے، تو قاضی جی صاحب نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہم نے ان کافروں سے صلح کر لی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سامعین و ناظرین، غور فرمائیں کہ کیسی بے غیرتی کے ساتھ رنڈی باز بد نظر اشرف علی تھانوی نے مجمع عام میں لوگوں کے درمیان کیسا واقعہ بیان کیا اور کیا بیان کیا۔ ہو سکتا ہے واقعہ کو سنتے وقت آپ کو ہنسی بھی آئی ہو، مگر یہ ہنسنے کی جا نہیں ہے، بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ کیا یہ باتیں بھی بیان کرنے والی ہوتی ہیں؟ اس سے معاشرے میں کون سی اصلاح ہوگی اور سننے والے میں کیسا پیغام جائے گا؟ ان کے جذبات و احساسات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ سامعین، ایسے ہی 2 ٹکے کے مولویوں کی ایسی ہی گندی اور شرمناک باتیں سن کر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ مولویوں سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں ان تمام دیوبندیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایسا واقعہ پہلی بار بیان کیا ہے، بلکہ اس قسم کی ڈھیروں باتیں اور ڈھیروں واقعات ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ مگر آپ یہ سوچیں کہ کیا ایسے بے غیرت انسان کی حیاسوز باتیں آپ کے گھر میں آپ کے بڑے یا چھوٹے بھائی، آپ کے والد، آپ کے دادا یا اپنوں کے بیچ میں آپ کو سنائی جائیں تو کیا آپ کے اندر کی غیرت کچھ نہیں کہے گی؟ کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ کیا ایسے شخص کو آپ اپنا رہنما سمجھتے ہیں جن کی باتیں ایسی اوچھی اور شرمناک ہیں کہ ان کا اعادہ اگر آپ واقعی غیرت مند ہیں تو اپنے دوستوں کے مابین بھی نہیں کر سکتے؟ بھائی بہن یا چھوٹے بڑوں کے بیچ بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ باوجود اس کے دیوبندی اس واقعہ کو نہ صرف لکھ کر دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں بلکہ اپنے انداز و الفاظ میں خود سے منسوب کر کے اس واقعے کو لذت آمیزی کے لیے لوگوں کی محفل میں بلکہ مسجد حرام جیسی عظیم الشان اور بابرکت جگہ پر بیان کر رہے ہیں اور لوگ ٹھہاکے لگا کر ہنس رہے ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں؟ کیا ایسے شخص کو آپ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں گے جن کی سوچ، جن کا خیال، جن کی باتیں ایسی شرمناک ہو؟ آپ لوگ خود غور کریں۔ باقی ایسی اور بھی باتیں ایک ایک کر کے منظر عام پر لاتا رہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ دیوبندیوں کو صحیح علم اور سلیم عقل اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے تاکہ آپ صحیح فیصلہ وقت پر لے کر اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچا سکیں اور گمراہیت و دیوبندیت کے ظلمت کدے سے نکل کر آپ کو اہل سنت و جماعت کی پرنور روشنی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو سامعین و ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے، اور اگر کوئی بات لکھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پچھلی ویڈیو سے کہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو رشید و قاسم کے قائم کردہ دین یعنی دیوبندیت کی اصلیت تک پہنچنے میں
اور دیوبندیت کو سمجھنے میں ہماری یہ ویڈیو معاون و مددگار ثابت ہو، اور جو لوگ دیوبندیوں کی عیاری مکاری اور ان کی سفید پوشی دیکھ کر ان دیوبندیوں وہابیوں کو دودھ کا دھلا سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں، ان سب کو معلوم ہو جائے کہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی کیسے تھے اور ان کی کتابوں میں، ان کے بیانات میں کیسے حیاسوز باتیں کر کے لوگوں کی لذت آمیزی کر کے اپنا حلقہ گمراہیت پھیلاتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے سامعین و ناظرین کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، یا جو حوالے اس ویڈیو میں دیے گئے ہیں اس پر آپ حضرات اپنے اپنے انداز و الفاظ میں ویڈیو بنا کر اپنے اپنے یوٹیوب چینل سے یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے شیئر کریں۔ ویڈیو تو آپ اسی ویڈیو سے لے سکتے ہیں، البتہ حوالہ اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے رد باطل ری ایکشن ٹیلی گرام چینل پر میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائیں، خواہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے ہو یا آپ سنی حضرات اپنے اپنے طریقے سے اس حوالے یا ویڈیوز پر گفتگو کر کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں۔ جیسے بھی ہو، بس بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جانی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری مدد کریں گے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، یا اپنے یوٹیوب چینل پر آپ خود ان حوالوں کو لے کر ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اللہ آپ کو باطل کا اصلی چہرہ ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔